ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ان کے بیٹے اسماعیل نے قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا معاملہ کس طرح ہے، اللہ کا حکم کس طرح ہے، تو بیٹے اسماعیل نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا، معاملے کی چھان بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب ہی اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے ابا جان کو حکم رب تعالیٰ کا ہوا ہے، فوراً ہی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے رد کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جیسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسا ہی کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو دونوں ہستیاں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے، اپنا سر تسلیم کم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے دونوں ہستیاں تیار ہیں۔ آج کے دن کا جو عمل ایک عظیم داستان کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اس عظیم داستان کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے، جو مقصد کی بات ہے، جو اس عمل کا فلسفہ ہے، ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اسی کو لاگو کریں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جتنی آزمائشیں بھیجی، اللہ کا حکم ہوا اپنے وطن کو چھوڑ دو، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے شیردھار دودھ پیتے بچے کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم انہیں اپنی اسی بیٹے کو ذبح کرنا ہے جو تجھے بڑھاپے کی عمر کے اندر ملا ہے، اور اسی بیٹے کو تم نے میرے حکم کے خاطر ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محبت کو نہیں دیکھا، باپ ہونے کی شفقت کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا معاملہ اس کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھا ہے۔ تو اس سارے واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، سبق میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس طرح سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جو ہے اس خواہش کی، اپنی اس محبت کی، اپنی اس بات کی اللہ کے حکم کی خاطر قربانی دے دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے موڑ آئیں گے، ہماری زندگی میں بھی ایسے موڑ آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، جب ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہماری روایات ہوتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، اور ہمارے ظاہری نقد رکھا ہوا کرتے ہیں۔ جب زندگی میں اس طرح کا تقابل آ جائے اور کسی عمل کو ترجیح دینے کا موقع مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے کہ ایسے معاملے میں ترجیح تمہاری ہونی چاہیے تو صرف اللہ کے حکم کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ترجیح اگر تمہاری اس بات میں ہے تو ترجیح صرف تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو احکام ہے، جو طریقے ہیں، اسی بات کی طرف تمہاری ترجیح ہو اور کہیں تمہاری ترجیح نہ ہو۔ ہر سال ذوالحجہ کا دن، قربانی کا دن آتا ہے، تو میرے بھائی آج کا جو دن ہے نا، یہ صرف جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دینا، گوشت کھا لینا اور سمجھ لینا کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے، میرے بھائی صرف حقیقت میں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ میں اللہ پاک ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ رسم و رواج کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنے ریت رواج کی قربانی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کی قربانی ہے۔ جب اللہ کا دین سامنے آیا تو اپنی ساری چیزیں پیچھے ہیں، اللہ کا دین سب سے اول ترجیح ہے۔ تو آپ تمام حضرات کی میں بھی ارادہ کروں کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے احکام کو ہم اول ترجیح دیں، اور آج کی اس عمل، آج کی اس قربانی کا ہمارے لیے درس بھی یہی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے
جو اپنے بیٹے کو اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم بھی اسی طرح اپنی خواہشات کی قربانی دینے مت بنتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بیٹوں کی قربانی کا حکم فرماتے تب بھی ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، لیکن اللہ پاک انسانوں کے جذبات سے، انسانوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اپنی خواہشات کی قربانی کا حکم دیا اور دین پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا حکم دیا، اور یہ ہمارے لیے کرنا ممکن ہے، ہمارے بس میں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے دین کا راستہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تمام دینی احکام شرعی احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند آداب عرض کرتے ہیں۔ قربانی کا دن ہے، دیکھیے کتنا بڑا مبارک عمل ہے۔ اس مبارک عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آداب کی رعایت رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کو یہ تعلیم ہے کہ اپنی اپنی وسعت گنجائش کے مطابق آج کے دن ہم نے جانور ذبح کرنے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کا جو طریقہ مسنون ہے وہ بھی اپنی امت کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو تم نے ذبح کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آنے کا حکم دیا، اور اس کی رحم دلی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اور ایک جو ہے بات ذکر فرمائی کہ جس جانور کو تم نے ذبح کرنا ہے اس کو تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر تم نے چھری بھی تیز کرنی ہے تو اس جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں، اور جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو ذبح کرنے میں جتنا آسانی والا راستہ ہو سکتا ہے، آسانی والا طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور سنت کے مطابق ذبح کیا جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلے کی رخ پر لٹا لیا جائے اور ذبح کرنے والا خود بھی قبلے کی رخ پر کھڑا ہو جائے، دائیں ہاتھ سے ذبح کرے اور تکبیرات پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، یہ آداب ہے۔ اور ذبح کے اندر 4 رگیں کاٹنا جو ہے ضروری ہے۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں پھر بھی جانور کا ذبیحہ حلال ہے، 4 کاٹنا بہرحال ضروری ہے۔ اب اس میں بہت اہم بات جو اکثر ہم نے بچپن سے اب تک یہی دیکھا کہ جتنے بھی ذبح کرنے والے حضرات ہوتے ہیں اس کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عام طور پہ جب ایسے حضرات کو دکھایا جائے بھائی تمہارے اس عمل میں یہ تھوڑی سی کوتاہی ہے جو کہ غلط ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں یا مانیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کس کا بڑھتا کوئی سوئے بھائی ہم تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو ابھی تک یہ بات نہیں سنی، مولوی صاحب آپ کوئی نیا مسئلہ ہی بتا دیں۔ بھائی کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اس کا وجود ہی نہیں ہے، کہ اس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب ذبح کرتے ہوئے شریعت کا یہ حکم ہے کہ 4 رگیں کاٹی جائیں، اور اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ شریعت نے ان 4 رگوں کو کاٹنے کا جو حکم دیا ہے، جب یہ 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تو جانور کے جسم میں جتنا بھی جراثیم والا خون اور فاسد خون ہوتا ہے وہ ان 4 رگوں کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، اور گوشت بالکل انسان کی صحت کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اور جراثیموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب بعض حضرات ذبح کرتے ہوئے یہ 4 رگیں تو کاٹ دیتے ہیں، آپ حضرات بھی میری بات صحیح کریں، 4 رگیں کاٹ دیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد چھری کی چونچ کے ساتھ نا وہ نیچے سے جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب واضح طور پہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ جب تم نے 4 رگیں کاٹ لی ہیں تو تمہارا جانور ذبح ہو چکا ہے، تمہارا جانور حلال ہو چکا ہے، فاسد خون اس کے بدن سے نکل چکا ہے، وہ بدن اس کا گوشت جو ہے جانور کا وہ تمہاری صحت کے لیے اب مفید ہے، جو نقصان دہ ہے۔ اب مزید اس کو چھری کے ساتھ ایسا کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ظلم والا معاملہ ہے، اس کو تکلیف اور اذیت پہنچانا ہے، لہذا ذبح کرنے والا کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔
اب علماء نے لکھا کہ ایسا عمل کرنا مکروہ ہے۔ تو شریعت نے جو 4 رگیں کاٹنے کو حکم دیا، ہمیں اسی پر ہی عمل کرنا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اس سے جو اضافی عمل ہم کر رہے ہیں یہ شریعت کے اندر اضافہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس جانور کے ساتھ وصیت والا معاملہ ہے کہ جو شریعت اس جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو وہ شریعت کس تکلیف اور اذیت پہنچانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو اس کے جسم سے اچھی طرح جب جان نکل جائے تب اس کی کھال اتارتے ہیں۔ بعض حضرات ذبح کرنے کے فوراً بعد ہی جلدی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد ٹھنڈی ہوگی تو بھائی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر کھال اتارنا مشکل ہو جائے گی۔ اب جب تک اس کی جان نکلی نہیں ہے، اس کے جو ہے جب کھال اتاریں گے اس کی تو اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کی جب رعایت رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، یہ سارے طریقوں کی رعایت رکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ اور گوشت کے حوالے سے مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے اجر و وقارت کے لیے، اور ایک غربا وسال کے لیے۔ اگر علماء نے یہ بھی گنجائش لکھی ہے کہ اگر کوئی کثیر العیال ہے، فیملی بہت بڑی ہے، تو وہ سارا گوشت اگر خود بھی استعمال کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے اللہ کے راستے میں ہم نے جانور قربان کیا ہے تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ اور ایک ضروری